بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل وائس فیٹ HD، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ دوستو، یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ دوستو، یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا رہتا تھا، آسمان سے فتح کی بشارت نازل ہو جایا کرتی تھی اور مسلمانوں کی فتح نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ دوستو، بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوا کرتی تھیں، اور بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ دوستو، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان کی سرکشی کے بدولت ان پر عذاب نازل ہوا، اور قوم مالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم مالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم مالکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ دوستو، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور شرط یہی ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دوستو، اب کچھ لوگوں کو تجسس یہ ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ میں کیا تھا، تو اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اس کے علاوہ توریت کی تختیوں کی چند ٹکڑے تھے، کچھ منوسلوہ تھا، اور انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ کچھ سامان موجود تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا
اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی. اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سن رہے تھے چینل وائس فیٹ ایچ ڈی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.